الفاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حجت الاسلام اور مسلمین مولانا سید شبیر حسن صاحب کی روح کو اصال مولانا شبیر حسن صاحب اور مرحوم مغفور حجت الاسلام اور مسلمین مولانا علیہ صاحب رضوی قراری اور تمام علماء اور تمام شہداء راہ حق کی روحوں کو پروردگار شاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ صلوات جو ہے یہی اصل ذکر ہے. اس صلوات سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. یہ واحد ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ دیکھو میں کرتا ہوں اور میرے خاص فرشتے کرتے ہیں. ایمان لانے والوں تم بھی کرو. پہلے اعلان فرمایا میں کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے کہا کہ تم بھی کرو. تو یہ یاد رکھیں کہ کلید تمام اذکار ہا جتنے بھی ذکر ممکن ہیں ان سب کی کلید ذکر صلوات ہے. آئے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نماز میں بھی اگر ہماری فقہ کے اعتبار سے تو اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تشہد میں تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اس کے لیے تعبیر
کسی غیر معصوم کی نہیں، کسی مجتہد کی نہیں، کسی فقیہ کی نہیں، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعبیر یہ ہے، فرمایا کہ یہ صلوات وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہماری نمازوں کو شرف بخشا. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، اور صلوات وہ ذکر ہے جس کے سبب سے اللہ نے نماز کو شرف بخشا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ان باتوں کو اس طرح نہ سماعت فرمایا کریں کہ جیسے کوئی عام سی بات کہہ دی گئی، یا مثلا برسبیل تذکرہ کوئی خطیبانہ مبالغے سے کام لیا گیا. یہ خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ سادہ بیان حقیقت ہے. مرتبہ محمد و آل محمد اتنا بلند ہے کہ جو اسی ایک فقرے میں اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے وہ مرتبہ کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کل میں نے مختصراً کچھ اشارات کیے تھے، اور آج اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنی بات اور عرض کروں گا. دیکھیے وہ کل کا جملہ یاد ہوگا نا آپ کو کہ باب توحید میں اصل مبحث وسیلے کا ہے. اور کیا بحث کریں گے آپ توحید میں؟ خدا کیا ہے یہ بحث کریں گے توحید میں. ہے کسی کے سینے میں وہ دل، ہے کسی کے کاسہ سر میں وہ مغز، ہے کسی کو وہ جگر نصیب جو یہ بحث کرے کہ خدا کیا ہے. تو باب توحید میں کیا بحث کریں گے؟ کون ہے ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اولو العزم انبیاء نہیں پہنچ سکے تو ہم اور آپ کیا پہنچیں گے؟ اصلا وہ باب بند ہے. حد تعطیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ دروازہ بند اس لیے ہے کہ ہمارے لیے تو حد تشبیہ بھی بند ہے، باب تشبیہ بھی بند ہے. باب تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کسی مخلوق سے مشابہ نہیں قرار دے سکتے. واضح ہے نا؟ اور محمد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن عبداللہ کے لیے اگر کوئی الوہیت کا قائل ہو تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی وہ خدا نہیں ہے، یہ کافی ہے کہ ان کے تذکرے کے ساتھ علی اکبر کا تذکرہ کر دیا جائے کیونکہ شبیہ موجود ہے. خدا وہ ہے کہ جس کی شبیہ ممکن نہیں ہے. پیغمبر کی شبیہ موجود ہے. امیر المومنین کے کوئی خدائی کا قائل ہو اس کے سامنے حضرت عباس کا تذکرہ کر دیا. جس کی شبیہ موجود ہو اسے خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں تو وسیلے کی شناخت اصل بحث ہے باب توحید میں. خدا کی قسم کاش اس بات کو ہمارے علماء متکلمین سمجھ لیں. نہ خدا کی ذات کے بارے میں حق بحث ادا کر سکتے ہیں، نہ خدا کی صفات کے بارے میں. کسی ایک متکلم کا نام لے لیجئے، بتائیے کہ جس نے صفات حق سبحانہ و تعالیٰ کے باب میں بحث کا حق ادا کر دیا. کسی ایک صفت کی وضاحت میں کامیابی حاصل کر لی ہو. علم خدا، کوئی سمجھائے مجھے آ کے علم خدا کی حدیں. علم حق حضوری ہے کہ حصولی ہے. کتنے صفحے سیاہ کیے ہیں علماء نے، متکلمین نے. اب یہ اصطلاحیں عزیزان گرامی میں معافی کہتا ہوں،
شاید مشکل ہوں گی آپ کے لیے، لیکن بہرحال جو لوگ ایپسٹیمولوجی میں اور تھیوری آف نالج میں اور نیچر آف نالج میں کام کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے جو علم متعلق ہوتا ہے ہم اسی کو ڈیفائن نہیں کر سکے آج تک کہ نیچر آف نالج کیا ہے۔ تھیوری آف نالج میں ہم اپنے نالج کی تھیوری میں گرفتار ہیں، چاہے جائے کہ اس ذات کے علم کے بارے میں حق ادا کریں کہ جو ذات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو سامنے ہیں نا، روزانہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں اور تجربے کر رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے، فلسفیکل ایوولوشن بھی ہو رہا ہے، ہر بحث آگے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تھیوری آف نالج آج تک ایک چیستہ ہے۔ چیستہ یعنی ایک پزل ہے، ایک پہیلی ہے جو بجھائی نہیں جا سک رہی ہے۔ فلسفے کی دنیا میں آج نالج کیا ہے؟ ہم جو کچھ جانتے ہیں واقعی جانتے ہیں یا سوچنا پڑے گا کہ کیا جانتے ہیں؟ ہے نا یہ سب سوالات ہیں۔ اپنے علم کے تعلق سے عقل انسانی قول فیصل کہنے سے عاجز ہے، چاہے جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم۔ اور یوں ہی میں نے نہیں عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے متعلق جو بحثیں اگر آپ حضرات، اچھا ہے کہ بہت سے حضرات وہ ضخیم کتابیں جو لکھی گئی ہیں علم کلام میں نہیں پڑھتے، بہت اچھا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا رائیں قائم کر لیں کتاب کے بارے میں، مصنف کے بارے میں، موضوع کے بارے میں۔ اب جب وہ بحثیں کرتے ہیں اس طرح کی کہ خدا کو کلیات کا علم تو ہے مگر جزیات کا بھی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں۔ خدا فرماتا ہے ایک صفت علم باری کے تعلق سے کتنے اسماء ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ، وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے۔ یہ تمام اسماء اور اس کے علاوہ بہت سے اسماء جو ہیں وہ پلٹ کے جاتے ہیں کہاں؟ ایک صفت ذات اور اس صفت علم کی طرف۔ اگر اسماء ان اسماء کے وسیلے سے، واسطے سے، جملہ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اپنے مبادیات، اپنی منطق، اپنے فلسفے، اپنے ذہن کی زائدہ حکمت کے وسیلے سے خدا کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو یہ سوالات پیدا نہ ہوتے، یہ شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے کہ خدا جزئیات کا عالم ہے یا نہیں، وہ جزئیات کا علم رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ انہی سوالات کے جواب کے لیے اس نے اپنے اسماء بتائے۔ عالم ہے وہ، یہ کلیات کا علم ہے، علیم ہے وہ، یہ کلیات و جزئیات سب کا علم ہے۔ شبہ ہو تو جان لو کہ خبیر ہے وہ، اگر اب بھی شبہ ہو تو جان لو کہ سمیع ہے وہ، بصیر ہے وہ۔ اور ہمارے یہ اسماء جو ہیں اور اس سے بھی دقیق تر، اس سے بھی جزئی، اس سے بھی لطیف تر اگر کوئی مطلب ہے تو بھی لطیف ہے وہ۔ تمام سوالات یہاں جا کے دم توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے خدا کو خدا کے بتائے ہوئے ناموں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کی ہوتی تو یہ سوالات اور یہ شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے، لیکن ہم نے اسماء پر غور بعد میں کیا اور اپنی عقل کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش پہلے کی، چنانچہ مسائل پیدا ہو گئے۔ تو لفظی سطح پر بھی، بیان کی سطح پر بھی، نظری مسائل میں بھی اسی کے بتائے ہوئے ناموں کو سامنے رکھیں گے تو ہدایت ملے گی۔
اب اگر ہم اللہ کو اسم مبارک عالم کی روشنی میں، اسم مبارک علیم کی روشنی میں، اسم مبارک لطیف کی روشنی میں، اسم مبارک سمیع کی روشنی میں، اسم مبارک بصیر کی روشنی میں، اسم مبارک خبیر کی روشنی میں، ان اسماء کی روشنی میں علم باری تعالیٰ کو سمجھیں تو ان اسماء کی حیثیت ہوگی وسیلے کی. یہ وسیلے، یہ اللہ سے وسیلہ بنے گا. میں کون سا لفظ ہے؟ وہ لفظ جو ادھر سے آیا، وہ لفظ جو ادھر سے آیا، نازل ہوا، قرآن میں موجود ہے، متن قرآن میں یہ اسماء موجود ہے اللہ کے. انہی الفاظ، انہی اسماء مبارکہ، انہی اسماء حسنہ، انہی اسماء عظمیٰ، انہی کلیدی الفاظ کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں گے، خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی ہوگی. جس طرح الفاظ بھی ادھر سے نازل ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے حقیقتوں کو، اسی طرح کونی اسماء، تکوینی اسماء بھی ادھر سے مقرر ہوئے ہیں. اگر لفظ عالم سمجھ میں نہ آتا ہو، لفظ علیم سمجھ میں نہ آتا ہو تو شہر علم تک پہنچ جاؤ. شہر علم سمجھ میں نہ آتا ہو تو باب شہر علم تک پہنچ جاؤ. باب شہر علم سمجھ میں نہ آتا ہو تو جز و جانے شہر علم تک پہنچ جاؤ. اور فرمایا اب ان کنایوں کی اور ان اشارات کی توضیح کی ضرورت تو نہیں ہے. سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور حضرات حسنین علیہم الصلاۃ والسلام. ابھی یہیں تک گفتگو روکتا ہوں. یہ نہیں مقصد ہے کہ اس سے آگے سلسلہ نہیں ہے. یہ ہستیاں اسی طرح توقیفی ہیں جس طرح یہ اسماء باری تعالیٰ توقیفی ہیں. جس طرح عالم و علیم و سمیع و بصیر و خبیر و لطیف یہ اللہ کے نام لفظی حیثیت سے توقیفی ہیں، انہیں بدل نہیں سکتے آپ، انہیں بدل نہیں سکتے آپ. اسی طرح محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ وسیلے توقیفی ہیں، انہیں بدل نہیں سکتے. بہرحال حق بیان ادا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ محدود وقت میں بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی مجبوری ہے. اصل بحث، جوہر بحث، مغز سخن، کور آف دا ڈسکشن، وہ کیا ہے؟ وسائل کی بحث، وسیلے کی شناخت. خدا کو کن ذریعوں سے پہچانا جا سکتا ہے، خدا کی بندگی کا سلیقہ کن ذریعوں سے سیکھا جا سکتا ہے. ورنہ ہم کیا جانے خدا کی کیسے پرستش ہوتی ہے. براہ راست رابطہ ہو جائے گا. براہ راست واسطہ اگر اسی طرح ممکن ہوتا، خدا کی قسم اگر براہ راست معرفت حق ممکن ہوتی ہر فرد کے لیے تو ضرورت ہی نہیں تھی رسالت کی. بے ضرورت رسول بھیجے 1,24,000. یہ نبوت کا سلسلہ کس لیے؟ اگر براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو اجمالی معرفت حصہ ذہن و ضمیر انسانی ہو سکتی ہے، جتنی معرفت ہمارے حصے میں آ سکتی ہے، اتنی معرفت اگر براہ راست ممکن ہوتی تو کس لیے نبوت کا سلسلہ؟ کس لیے؟ کس لیے رسالت کے سلسلے؟ کس لیے وحی کا سلسلہ؟ کس لیے آیتوں کا نزول؟ بے غرض، اور بے غرض کام ذات حکیم کی شان کے خلاف.
بہت سنگین بحث ہے یہ. اسی ایک جملہ عرض کروں, اتنا اشارہ آپ کی ذہانتوں کے لیے کافی ہوگا. خدا کی قسم ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ وسیلہ ہے. محمد و آل محمد صلوات. یہ کلمہ توسل ہے. اصل میں یہ کلمہ توسل ہے اگر آپ سمجھ سکیں. پہلا کلمہ کلمہ توحید, دوسرا کلمہ کلمہ توسل. مگر ممکن ہے کہ آج کسی کی اذان مقبول بارگاہ الہی ہو جائے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کے. مگر ممکن ہے کہ آج کسی کا اسلام قبول بارگاہ الہی ہو جائے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کے. مگر ممکن ہے کہ کسی کا ایمان آج قابل قبول ہو جائے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کے. اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر تعبیر لا مشاہدہ پھر اصطلاح جسے کہتے ہیں, اصطلاح میں عنوان قائم کرنے میں کوئی ایسی نزاع ہونی نہیں چاہیے یا کوئی ایسا نزاع ہونا نہیں چاہیے. اب یہ اپنے اپنے مکاتب فکر کے مدرسہ زبان کے تعلق سے ہے بات. جو جس دبستان کا ہو, جس لفظ کو تذکیر سے استعمال کرتا ہو, تانیث سے استعمال کرتا. لفظوں کو بت نہ بنائیے, مغز سخن کو سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ اذانوں میں, تشہد میں, دین کے تمام ارکان میں جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے, کوئی ایک جگہ بتا دیجئے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی ہو. اور بس بہت تفصیل اور بہت مسافت فکر کو طے کر کے اگر آپ کا ذہن پہنچ سکے تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, اگر کسی بھی مرحلے میں تنہا اشہد اللہ الہ الا اللہ کافی نہیں ہے اب کسی مسلم کے لیے, جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو پھر کسی مسلم کے لیے یہ کافی بھی نہیں ہے کہ کتاب خدا کو لے کر محمد رسول اللہ کے سامنے کہہ سکے حسبنا کتاب اللہ. اس سے بڑی جسارت نہیں ہے چاہے جس نے کی ہو, اس سے بڑی کفران نعمت نہیں ہے چاہے جس نے بھی کی ہو. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہو سکتا بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کے, تو پھر تنہا کتاب حق کی تلاوت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ حدیث صحیح پیغمبر سامنے ہے. سبحان اللہ. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منکرین اصل حدیث و منکرین حجیت حدیث بھی سن لیں, ممکن نہیں ہے. اور خود قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے آیتیں آپ پر نازل کی ہیں تاکہ آپ بیان کریں. کیا آپ بیان کریں. متن قل کے مشیت ہے قرآن, بیان معنی مشیت ہے حدیث. ممکن نہیں کہ اس سے کوئی بے نیاز ہو جائے. تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اصل کار ہے باب توحید میں. ہم سب, ہماری زندگی, ہمارا سفر ایک ہی راہ پر ہے. کیا ہے راہ؟ راہ توحید. لیکن اس راہ توحید میں چلنا کس کے پیچھے ہے؟ اس راہ توحید میں دامن کس کا تھامنا؟ اس راہ توحید میں کس کے علم پہ نظر رکھنی ہے؟ دنیا میں پرچم تو ہزاروں, ہمیں کس کے پرچم کو نظر میں رکھنا ہے؟ نشان کیا ہے ہمارا؟ اور ہمارے یہاں سوالات ہیں یا نہیں؟ ہمیں جانا ہے توحید کے راستے پر. اس توحید کے راستے میں سنگ میل کیا چیزیں ہیں, نشانات کیا ہیں؟ ہمیں جانا ہے توحید کے راستے پر, مگر ہمارے کارواں کا خودی خواہ کون ہوگا؟ اور یہ سب کلمات وہ ہیں جو بریڈ فورڈ کے جوانوں بچوں کے لیے تو ایک چیزتا ہیں
ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد دیکھیے انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقین ہے، امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ تا قیام قیامت بطفیل عزائے مظلوم اردو زبان بھی زندہ رہے گی. اب یہ اور بات ہے کہ وہ جس سطح پہ بھی زندہ رہے، لیکن اردو زندہ رہے گی. کوشش کیجئے کہ اردو اپنی ادبی قدروں کے ساتھ زندہ رہے، اور یہ ہمارے صاحبان منبر کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ویسے آج کل بچوں میں جن میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر اور مختلف اتنے وسائل پیدا ہو چکے ہیں کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی دشواری اور مشکل پیش نہیں آتی. خاص طور سے میں اس لیے بھی اشارہ کرتا ہوں کہ معارف دین، علوم دین، حقائق دین، ان کو سیکھنے کے لیے بھی اب گویا کہ اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس ذریعہ موجود ہے. اصول دین، فروع دین، احکام، آداب، اخلاق، ان سب کی بحثیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، تقریباً دنیا کی مشہور اور بڑی زبانوں میں بلکہ چھوٹی زبانوں میں بھی اب کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں مسلسل. سیکھنا شرط ہے، ارادہ شرط ہے، نیت کا ہونا شرط ہے کہ ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہیں. قربتاً الی اللہ. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم سب کو جانا ہے ایک ہی راستے پر، جس راستے کے علاوہ حقیقتاً کوئی راستہ ایسا ہے بھی نہیں جس پہ جایا جا سکے. وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، کشاں کشاں تو جا رہا ہے. کس طرف؟ اپنے رب کی طرف، اور اس رب سے ملاقات ہو کر رہے گی. لقائے رب ایک حقیقت ہے، ہو کر رہے گی. حضور حق حاضری ہو کر رہے گی. لیکن یہ حضور حق تک پہنچنے کے لیے جو ذریعے ہیں، جو واسطے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور خود اصل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصلاً دیکھیے، صفت جب اپنے کمال تک پہنچتی ہے موصوف میں، تو پھر موصوف کو اس میں موصوف کے ساتھ متعارف نہیں کرایا جاتا، بلکہ خود اس میں صفت کے طور پہ متعارف کرایا جاتا ہے. ایک لطیف سی بحث ہے، اسے سمجھ لیجیے. عربی ادب میں اور اردو میں، فارسی میں، دنیا کی تمام زبانوں میں اس کی مثالیں مل جائیں گی. فرض کیجئے کہ کوئی شخص بہت اپنی زندگی میں عدالت سے کام لیتا ہے، عادل ہے. عادل کیا ہے؟ مشتق ہے. عادل صفت ہے. عادل یعنی وہ ذات جس میں عدالت پائی جاتی ہو، تو یہ صفت ہے، مشتق ہے. لیکن اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے کمال عدالت پر سب کو اتنا یقین ہے کہ اس سے غیر عدالت کے تقاضوں کے سے ہٹ کر کوئی امر صادر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو عادل نہیں کہتے، اسے عدل کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واضح ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں زبانوں میں. اب بلاغت کی زبانوں میں جو مثالیں آتی ہیں، ہر جگہ لفظ زید تو رہتا ہی ہے کہ زید عادل کبھی ہم کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں زید عدل. زید عادل ہے. یعنی جب صفت اپنے کمال پہ پہنچے تو پھر موصوف کو موصوف نہیں کہتے، صفت ہی سے تعبیر کرتے ہیں. سبحان اللہ. واضح ہے. یہ عام انسانی محاورات کا تقاضا ہے، فطرت انسانی، طبیعت انسانی کا تقاضا ہے
اسی طرح یہ جو وسائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تک لے جانے والے، ان سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان سے وابستہ ہو اور خدا تک نہ پہنچے. اسے یہ صفت ان میں اتنی زیادہ ہے کہ پھر انہیں راہ مستقیم یا صراط مستقیم کا راہی نہیں کہتے، راہبر نہیں کہتے، ہم خود انہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. خدا تک لے جانے کا ملکہ ان میں اتنا ہے کہ پھر ہم انہیں صراط مستقیم کا راہی یا صراط مستقیم کا رہبر نہیں کہتے، یہ خود صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. یعنی جو ان سے وابستہ ہو گیا بس یقینی ہے کہ وہ خدا تک پہنچ گیا، بالکل اسی شان سے کہ جیسے کسی نے دست مصطفیٰ پہ بیعت کی تو خدا کیا فرماتا ہے؟ یہ میری بیعت ہو گئی. تو کسی نے دامن علی تھاما اور چونکہ یہ خود صراط مستقیم ہے تو بس یقین رکھو کہ خدا تک پہنچ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یقین فرمائیے کہ ہمارے لیے تو ایک یہ سادہ سی حقیقت ہے جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، لیکن اب ایک تو خود نام گرامی معصوم ایسا ہوتا ہے، کسی بھی معصوم کے نام میں وہ حسن اور وہ تجلی ہوتی ہے کہ یوں ہی جو بے ذوق و بدذوق ہو اس کا ذہن خیرگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں، اور پھر جب زبان محبت کے آداب میں ڈھلی ہوئی ہو تو لوگ سادہ سی حقیقت کو مبالغے سے تعبیر کرتے ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں. جو علی تک پہنچ گیا سمجھو کہ خدا تک پہنچ گیا، جو نبی تک پہنچ گیا سمجھو کہ خدا تک پہنچ گیا، جو در فاطمہ تک پہنچ گیا سمجھو کہ خدا تک پہنچ گیا. یہ خود صراط مستقیم ہے. یہ احادیث پیغمبر و احادیث معصومین سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں، لیکن اگر عام اسلوب بحث سے گفتگو کی جائے تب بھی نتیجہ یہی ہوتا ہے. تو کل سے گفتگو مربوط تو ہو گئی کہ اصل کار ہے خدا تک پہنچنا اور اس میں وسیلوں کو پہچاننا. مقام شکر ہے کہ ہم ان وسیلوں کو پہچانتے ہیں. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ ان تمام وسیلوں میں ایک عجیب مرکزیت ہے ذات زہرا. برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عجب مرکزیت ہے، عجب مرکزیت ہے. یعنی خدا کی قسم جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بعد از باری تعالی، بعد از خدا بزرگ ترین ذات آپ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور مرکز دائرہ امکان آپ کی ذات ہے، سرچشمہ عالم امکان آپ کی ذات گرامی ہے. حق سبحانہ و تعالی نے ان کے وجود مبارک کے احترام میں کائنات خلق فرمائی. لولاک لما خلقت الافلاک ایک حقیقت ہے، یہ نہ ہوتے تو افلاک کی خلقت نہ ہوتی، یعنی اس کائنات کی خلقت نہ ہوتی. کس لیے ہوتی؟ عبث ہوتی، عبث ہوتی. اگر یہ کائنات ہوتی، یہ محراب آسمان قائم ہوتی اور اس محراب میں محمد کا سا کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا تو کس لیے؟
اگر کوئی ممبر ہفت آسمان نصب کیا جاتا اور اس ممبر پر کوئی خطبہ حمد پڑھنے والا محمد جیسا نہ ہوتا تو اس ممبر کی ضرورت کیا تھی؟ عبث. اگر ممبر پہ شایان شان ممبر خطیب نہ ہو، اگر محراب میں شایان شان محراب امام نہ ہو تو وہ محراب ویران کہلائے گی. عبث، ممبر عبث. اور ہمارے یہاں تو اگر اس کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو کائنات کی خلقت عبث تھی. اس میں کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے باوجود آپ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ محفوظ. مگر ہم کیا کریں؟ جیسے خدا نے محمد کو ایک خصوصیت کے ساتھ پہچانوایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح خدا نے حکم فرمایا پیغمبر کو کہ تم اب انہیں پہچانواؤ. تو دونوں کو ایک خاص انداز سے پہچانوایا ہے. جس طرح علی کو پہچانوایا وہ بھی انداز بے نظیر ہے، اور جس طرح زہرا کو پہچانوایا وہ بھی انداز بے نظیر ہے. اسے کہتے ہیں خصوصیت، اسے کہتے ہیں خاصہ، اسے کہتے ہیں خصیصہ. یعنی وہ صفت، وہ خصوصیت جو ان کے علاوہ کسی میں نہ پائی جائے. اس پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ، اب آپ بالکل عامیانہ جملہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے جوان اور بچے سمجھ جائیں. دیکھیے یہ ممبر ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور تنہا ہوں. عموماً ممبر پر ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. عموماً ایک وقت میں ممبر پر ایک ہی ہوگا، لیکن صرف 3 ذاتیں ہیں، صرف 3 جن کو ممبر کر اپنے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ساتھ ممبر شیئر کیا ہے. یا حسین کو ممبر پر ساتھ میں لے کر آتے تھے، یا حسن کو ممبر پر ساتھ میں لے کے آتے تھے، اور یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میدان غدیر میں لے کر آئے. اب یہ دیکھیں، یہ لطیف باتیں ہیں، اسے آپ خطیبانہ کہہ لیجئے کہ کبھی میں دست ادب جوڑ کے امام حسین سے کہوں گا کہ آپ کو ضرور پیغمبر ممبر پہ لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت آپ بچے تھے، اس وقت آپ نے کچھ کہا تو نہیں تھا، آپ نے کوئی تقریر تو نہیں کی تھی، آپ تو آغوش پیغمبر میں تھے. لیکن جب آپ کے بابا علی کو لے کر پیغمبر آئے ہیں تو علی، ان کا سن و سال، ان کی قد و قامت، ان کی بلندی قامت، اس کے باوجود انہوں نے میدان غدیر میں بلایا اور ممبر پر اپنے ساتھ ان کا ہاتھ بلند کیا. اور کبھی ہم امیر المومنین علیہ السلام سے دست ادب جوڑ کے کہیں گے ضرور آقا آپ کو بلایا ہے حضور نے ممبر پر اپنے ساتھ، مگر یہ بات میدان غدیر کی، آپ سے بہت پہلے حسین کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہے. یہ لطافتیں الگ ہیں، اس پر آپ شاعری کر لیجئے، اس پر آپ نظمیں لکھ لیجئے، منقبت کے شعر کہہ لیجئے، خطیبانہ آپ اسلوب اختیار کر لیجئے، مگر اصل کار یہ ہے کہ یہ غیر معمولی خصوصیت ہے کہ وہ ذات جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے، وہ ذات اپنے ساتھ ممبر پر کسی کو لے کر وہ یا حسین ہے جو زانو پیغمبر پہ بیٹھے ممبر پر، یا حسن ہے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پیغمبر کا عمل ہے نا، یہ پیغمبر کا عمل.
یہ سب اہتمام کس لیے؟ کیوں پہچنوا رہے ہیں اس طرح؟ حسین کو پہچنوا رہے ہیں، حسن کو پہچنوا رہے ہیں، علی کو پہچنوا رہے ہیں. اور امیر المومنین کو تو کہاں کہاں کن کن انداز سے، کس کس انداز سے پہچنوایا ہے اور کن کن الفاظ میں توصیف فرمائی ہے. حدیث منزلت، و منزلت بھی، حدیث منزلت کے بھی کتنے متون ہیں، کتنی مرتبہ امیر المؤمنین کو پہچنوایا ہے کن کلمات میں. تو یہ ایک خصوصیت ہے امیر المؤمنین. جس طرح، جس عظمت کے ساتھ، جس ابوت کے ساتھ، جس جمال و جلال کے ساتھ علی کو پہچنوایا ہے، بالکل اسی ابوت کے ساتھ، اسی جمال و جلال کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ زہرا کو پہچانوایا. سبحان اللہ. اس کائنات میں کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے، کوئی دوسری ذات ایسی نہیں کہ جس کے لیے پیغمبر مسجد میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جاتے ہوں بلکہ خود اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں اور لا کے اپنی جگہ اسے بٹھاتے ہوں، خود پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں اس عظمت کا؟ تصور کر سکتے ہیں اس عظمت کا؟ تصور کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ افعال پیغمبر اس لیے نقل کیے جاتے ہیں کہ لفظوں میں لاکھوں لفظ مل کر اس مقام و منزلت و مزیت و عظمت و فضیلت کو سمجھا نہیں سکتے جو ایک عمل پیغمبر سمجھا سکتے. لاکھوں لفظ مل کر، لاکھوں لفظ اس عظمت کو نہیں سمجھا سکتے جو ایک عمل پیغمبر. کون اٹھ رہا ہے؟ خاتم النبیین. یعنی کون اٹھ رہا ہے؟ جس کے پیچھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے نماز پڑھی ہے. کون اٹھ رہا ہے اپنی منزل میں، اپنی جگہ سے؟ کہ اچھا میں غالباً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن ظاہر ہے تذکرہ بھی کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص ہو اور کتنی ہی لائق اولاد ہو، لیکن ایک رشتے ہوتے ہیں. باپ بہرحال باپ ہے، بیٹا یا بیٹی اولاد ہے. کتنا ہی لائق ہو، بیٹا سائنٹسٹ ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، مرجع تقلید ہے، سب کچھ، لیکن باپ، اور وہ بھی وہ باپ جو خود بھی بلند مرتبے پہ فائز ہو. وہ باپ اپنے بیٹے کے احترام میں یا بیٹی کے احترام میں اس طرح نہیں کھڑا ہوگا. کبھی ہے کہ فرد محبت میں بہت دنوں کے بعد آیا ہے بیٹا، کھڑے ہو کے سینے سے لگا لیا، وہ ایک الگ انداز ہے. مگر جو حدیث کا، روایت کا بیان ہے وہ یہ ہے جب بھی فاطمہ زہرا مسجد میں جب بھی فاطمہ زہرا مسجد میں آتی تو حضور کا دستور یہ تھا کہ کھڑے ہو جاتے. دستے ادب جوڑ کے عرض کہوں، یہ مزیت، یہ خصوصیت علی ابن ابی طالب کے حصے میں بھی نہیں آئی. ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جب بھی علی آتے ہوں حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں فضیلتیں ہیں حضرت علی، مگر یہ فضیلت اپنی جگہ سے اٹھ گئے، آگے بڑھے 2 قدم، اور رسول دست فاطمہ کو بوسا. فاطمہ دست پدر کو بوسا دیتے، رسول دست فاطمہ کو بوسا دیتے، پیشانی فاطمہ کو بوسا دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. کس طرح پہچنوایا ہے، کس طرح. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سلسلہ ہے وسائل الی اللہ کا، اللہ تک لے جانے والوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں ایک خاص مرکزی حیثیت ہے فاطمہ. جو در فاطمہ تک پہنچ گیا وہ سمجھو کہ در خدا تک پہنچ گیا. کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ. بد نصیب ہیں وہ، بے علم ہیں، جاہل ہیں، جہول ہیں، اجہل ہیں،
خاتون کے برابر سمجھیں یا کسی اور خاتون سے انہیں کمتر سمجھیں. ظالم ہیں وہ، جاہل بھی ہیں، ظالم بھی. فاطمہ کا رتبہ اسی لیے وہی ایک لفظ سمجھانے کے لیے کہا، مگر سمجھنے والا دل تو ہو، سمجھنے والا ذہن تو ہو، مطالب کو قبول کرنے کے لیے کھلا ہوا دل تو ہو، ورنہ یہی ایک فقرہ سمجھانے کے لیے کافی ہے جس فقرے کا انکار کوئی ناصبی بھی نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے. اس کو صرف مادی تعلق ابوت و بنوت پر محمول نہ کریں، ورنہ ضرورت ہی کیا. ذرا ٹھہر جائیے. یہاں پر بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہیں، ٹھہر جائیے، ویسے ہیں، ویسے کرتے ہیں کہ بھئی ہر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے جزو جان ہوتی ہے. اسی چیز کا اظہار کر دیا پیغمبر نے تو کون سی بڑی فضیلت. جو بدذوق ہیں، جو دریدہ دہن ہیں، جن کی طبیعتوں میں ناصبیت ہے، وہ ہر فضیلت کا انکار کرنا چاہتے ہیں. تو میں ایک عام سی بات، عام سی ہی مثال سے جواب دے دیتا ہوں. کسی شخص کے 10 بیٹے ہوں اور اس کے باوجود وہ کسی ایک بیٹے کو کہے یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ عام سا بیان ہے یا کوئی خاص بات ہے اس میں؟ کسی کے کئی بھائی ہوں اور وہ کسی ایک کو کہے کہ یہ ہے میرا بھائی، یہ میرا بھائی ہے، جو خصوصیت پیدا ہو گئی. عام محاورات کی بات ہے اور یہ محاورے سننے کو ملتے بھی ہیں. اور اگر کسی کے لیے کہتے کوئی شخص، کوئی مرد خدا شناس، یہ میرا وہ بھائی ہے، تو یقین کیجیے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی. اب یہ کوئی عام بات ہے یا خاص؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی یہ عام سے جملے ہوتے ہیں، مگر جب کوئی کہتا ہے تو اس کی خصوصیت ہو جاتی ہے. یقیناً ہر اولاد اپنے باپ کے لیے جزو جان اور جزو اور جگر پارا اور جزو وجود ہے، لیکن پھر کہنے کی ضرورت کیوں پڑی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نسبی اعتبار سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ساری کائنات جانتی ہے کہ وہ بھائی تھے، ان کے سگے چچا زاد بھائی تھے. اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو جو بھائی تھا پہلے سے، اس کو پھر عقد مواخات، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اس کے بعد سب کے آخر میں امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا. اور یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پیش آیا، مکے میں ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ مدینے میں، کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا، ایک شخص کو دوسرے شخص کا، ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر یا ایک مہاجر کو دوسرے انصار میں سے کسی انصاری کا بھائی بنایا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. اور یہ جملہ کہا انت اخی فی الدنیا. اس کے معنی یہ ہے کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں. یہ سمجھ لینا کہ ان میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو مجھ سے خاص نسبت رکھتی ہے. یہ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. اور محمد و آل محمد صلوات.
خصوصیت کتنی گہری ہے، اسے پیغمبر خود براہ راست اپنی زبان سے کہتے تو نعوذ باللہ خاکم بدہن دنیا والے جو پیغمبر پر شاعری اور ساحری اور جنون کا الزام لگانے سے گریز نہیں کرتے تھے، وہ نہ جانے کیا کہتے۔ اس لیے اس سے بڑھ کر وہ جو یکجہتی تھی، وہ جو وحدت تھی ذات مصطفیٰ اور ذات مرتضیٰ میں، اس کا اظہار پیغمبر نے تو صیغہ اخوت میں کیا کہ یہ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کلام پیغمبر کی وضاحت کی کہ یکجہتی کو اس حد تک سمجھو کہ جب میں کہوں انفسنا و انفسکم، سبحان اللہ، تو وہاں سمجھ میں آئے گی کہ علی بمنزلہ نفس مصطفیٰ۔ صلوات علی محمد، یہ خصوصیت ہے۔ جس طرح وہ نفس مصطفیٰ ہیں، اسی طرح یہ جان مصطفیٰ، اسی طرح یہ جان مصطفیٰ ہے، جان پیغمبر فاطمہ۔ تو ایک بضعۃ منی، اس ایک فقرے کو اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ اس زبان سے نکلا ہے تو کیا معنویت ہے۔ تو گویا منصب نبوت و منصب رسالت کے علاوہ جتنے ظاہری اور باطنی اور مادی اور روحانی اوصاف ہیں، ملکات ہیں، ان سب کی وارث ہے فاطمہ۔ فاطمہ زہرا نبیہ نہیں ہے، ہو نہیں سکتی۔ فاطمہ زہرا رسول نہیں ہے، ہو نہیں سکتی۔ تو منصب کے علاوہ حضور کے روحانی ورثہ دار بھی فاطمہ ہے، حسین حضور کی مادی ورثہ دار بھی فاطمہ۔ اس ورثہ دار کے حق کو تسلیم وہی تو کرے گا جو ورثہ دینے کے لیے آمادہ بھی۔ لیکن جو میراث فاطمہ کو غصب کرنے کے در پہ ہوں، جو اس در کی حرمت کو نہ پہچاننا چاہے بلکہ دروازے زہرا پر آگ اور لب بس بیان ادھورا رہ گیا۔ جو کچھ مطالب باقی ہیں کل انشاءاللہ آپ تصور تو فرمائیں، کیا حق ناشناسی ہے۔ نام آپ تلاش کریں گے تاریخوں میں مل جائیں گے۔ آپ نے صحیح فرمایا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حقیقتیں نہ بتائیں۔ ناموں کو تلاش کر لینا کتابوں میں۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مجلس کی پاکیزہ فضا میں لینے سے میں ہمیشہ گریز کرتا ہوں۔ یہ مجلس ذکر ہے، اس مجلس میں جو معطر فضا ہے، جو نورانی فضا ہے، اس میں کسی بد باطن کا نام لیا نہیں جا سکتا، کسی تاریک نام کا لیا جانا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرے لیے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایسے بھی تھے تاریخ میں جنہیں رسول سے حسد تھا، ذات رسول سے حسد تھا، اور وہ حسد چھپاتے تھے، مگر جب کوئی رسول کا احترام کرتا تھا تو ان کی حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ جب رسول کی کوئی اطاعت کرتا تھا تو ان کی حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ سمجھیں اس نقطے کو جو آج طرح کوئی شخص بزرگ ہو اور کوئی شخص خود اس کی جگہ لینا چاہتا ہے، اور اس شخص سے اگر لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں اور اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو پورا کرتے ہوں، ہر بات میں اطاعت کرتے ہوں، اطاعت تو وہ ہے اطاعت۔ اور جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے، پیغمبر کی اطاعت تو خدا نے واجب قرار دی ہے۔ تو اگر لوگ پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم اسے خدا کی عبادت ہی قرار دیں گے۔ خدا کی عبادت ہے مصطفیٰ کی اطاعت۔ واضح ہے؟ جو روشن ذہن ہے، روشن ضمیر ہے، ان کے لیے بہت واضح ہے یہ بات۔
لیکن آپ اندازہ کریں گے حسد کا سوراخ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن نے جب کوئی دنیا سے گزر جائے تو پرسہ دینے کا خود طریقہ سکھایا ہے. قرآن نے سکھایا ہے, خود پیغمبر نے سکھایا. لیکن پیغمبر کی تعلیم اس نے کہاں تک قبول کی, اور پیغمبر کا سکھایا ہوا ادب اس نے کتنا سیکھا اور کتنا زندگی میں برتا, یہ ہمیں تاریخ میں جلی حرفوں میں نظر آتا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور غم کے ساتھ یہ جملہ نکلتا ہے, الم کے ساتھ, حزن کے ساتھ. اور سب سے پہلے انسان کہاں جاتا ہے؟ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہے تو فوراً اولاد کے دروازے پہ جاتا ہے پرسہ دینے کے لیے. تعزیت ادا کرنا سنت پیغمبر ہے, فطرت انسانی کا تقاضا ہے, سنت کا تقاضا ہے, سنت اسلامی ہے, تہذیب اسلامی ہے. یہ نہیں کہ اولاد کو چھوڑ کر اور انسان کہیں اور چلا جائے اگر چاہنے والا. اور پھر پرسہ بھی دینے کے لیے اگر تقریر کرے, پرسے کی تقریر نہیں ہے. خدا کی قسم کے یہ جملے کتنی شقاوت ظاہر ہوتی ہے اس میں. پیغمبر کی شہادت کے بعد, ایسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی وفات پیغمبر کے بعد, شہادت پیغمبر کے بعد مجمع کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے سن لو, جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد مر گئے, اور جو خدا کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ خدا ہمیشہ زندہ رہنے والا. یہ کون سا انداز ہے؟ خدا کی قسم کوئی مجھے آ کے یہ سمجھا دے, کون تھا اس وقت مدینے میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ کون تھا اس وقت مدینے میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا. سب خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو یہ جملہ زبان پر آیا کس طرح؟ کہنے والے کی دل کی شقاوت ظاہر ہو رہی ہے, ذات مصطفیٰ سے حسد کا اظہار. جو لوگ پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے, فرما برداری کرتے تھے, جانثاری کرتے تھے, ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے خدا کی خاطر کرتے تھے. یہ سب موحد, یہ سب سجدہ گزار, یہ سب اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, اللہ کے لیے حج بجا لانے والے, اللہ کے لیے جہاد کرنے والے, اللہ کے لیے جان نثار کرنے والے, اللہ کے حکم سے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتے تھے, فرما برداری کرتے تھے, محبت کرتے تھے. ان سے اس لہجے میں خطاب ہو رہا ہے. سن لو کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد مر گئے. خدا کی قسم کیا شقاوت ہے اس جملے. اور جب یہ جملہ سنا ہوگا, تنہا یہ جملہ جب سنا ہوگا فاطمہ نے, تو دل پہ کیا قیامت. آپ اکثر ممبروں سے سنتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ زہرا نے بابا کی شہادت کے بعد ایک مرثیہ کہا. اشعار بہت ہے بی بی کے, منتشر ہے تاریخ کے اوراق پر, ادب کے صحیفوں میں منتشر ہے, لیکن ایک شعر بہت مشہور ہے, برابر پڑھا جاتا ہے وہ شعر, اور وہ یہ کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. میرے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں, اگر یہ روز روشن پر پڑ جاتی تو وہ شب تاریخ سے بدل جاتی. اب احساس کیجئے بی بی حضرت زہرا کے دل کی کیفیت. بابا کی شہادت کے بعد خطبہ اس انداز سے دیا جا رہا ہے. الفاظ سے میزیں چبھائے گئے, اور پھر جب گھر پہ ہجوم ہوا آگ اور لکڑی لے کر آ گئے, اور در و دیوار کے درمیان اس طرح پیسا ہے کہ دروازے کی کیل بی بی کی پسلی
زندگی کا تعلق زندگی کا ایسا بڑا زخم مگر بیوی جب تک زندہ رہی علی سے چھپائے رہی یہاں تک کہ جب مولا علی نے غسل دیا ہے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ نہیں اور جو وہاں موجود تھے مولا کے چاہنے والے ابو ذر سلمان مقداد عمار یاسر انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین آپ جیسا شجاع آپ جیسا صابر اور اس طرح گریا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بیوی نے مجھ سے کس طرح زخم چھپایا انا للہ علوم قرآن اور معارف علم سے آشنا پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ہدایت کے کام سے پروردگار جہاں جہاں بھی روئے زمین پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے پروردگار مقامات کو اپنی برکتوں سے معمور فرما پروردگار ان تمام ماتمیوں کو عزاداروں کو سوگواروں کو اپنی خاص حفظ و امان پروردگار فرزند زہرا جو سب سے بڑا سوگوار ہے پروردگار ہمیں اس فرزند زہرا کی خدمت میں اپنی جانوں کو نثار کرنے کی توفیق پروردگار انہیں اس نے ظہور عطا فرما ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ماتم زہرا